زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. لائق صد احترام صدر اجتماع اور امیر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد، ناظم اجلاس، اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام، بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، ہر قسم کی بزرگی، تمام کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو اللہ تعالی اکیلا تنہا ہم سب کا خالق و مالک، ہم سب کا رازق و پالنہار ہے۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے جملہ انبیاء علیہم السلام پر، جنہیں اللہ نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس جہاں فانی میں مبعوث فرمایا۔ بے پناہ انگنت لا تعداد درود و سلام ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اور آپ کو کائنات کی سب سے عظیم شخصیت رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے عنوان سے ہونے والے اس اجتماع میں اکٹھا فرمایا، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو بروز قیامت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھا فرمانا، آمین۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حج کی آیت نمبر 75 کی تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو فرشتوں میں اپنے پیغام کو پہنچانے والوں کو چنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جو انسانوں میں بھی کچھ اشخاص ایسے ہوتے ہیں جنہیں لوگوں تک اپنی دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے چنتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے، اللہ کے طرف سے منتخب کیے ہوئے، اللہ کے طرف سے پسند کیے ہوئے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، آپ کے بعد نہ کوئی رسول آنے والا ہے۔ اور اگر کائنات کے اندر کوئی بھی شخص اپنی نبوت کا یا رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کائنات کا سب سے بڑا کذاب اور جھوٹا مانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل دنیا کے لیے رحمت اور نبوت و رسالت دے کر کے اللہ نے بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اللہ اصطفیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ کو چنا، اور کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چنا، اور قریش میں سے اللہ نے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے منتخب کیا۔ یہ حدیث بھی یہ بتلاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر اور آخری نبی اور رسول ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ کے سامنے اسی آخری نبی کے حقوق کے بارے میں بات کی جائے گی، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ آج دنیا کے اندر عورتوں کے حقوق، مردوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، انسانوں کے حقوق کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن جس شخصیت نے کائنات کے تمام لوگوں کو ان سارے حقوق کی پاسداری کا پیغام سنایا، آج ان کے حقوق کی بات نہیں کی جاتی ہے، اور وہ کوئی نہیں، ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پوری انسانیت کے سامنے ایک جانور تک کے حقوق کو واضح کیا، لیکن آج امت کے لیے افسوس کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی بات نہیں کی جاتی، کہ ایک مسلمان کے تئیں نبی کے کیا حقوق ہیں، ایک مسلمان کے اوپر نبی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کون کون سی چیزوں کو واجب کیا ہے۔ ایک آدمی جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، ایک آدمی جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی دینا ہے، اس گواہی کے بعد اس کے ذمہ کون سے احکامات عائد ہوتے ہیں یہ اسے نہیں معلوم ہے، یہ اسے نہیں معلوم ہے، وہ اس سے باخبر ہے۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، اور آپ نے اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کچھ حقوق عائد کیے ہیں جن کی پاسداری کرنا، جن حقوق کو بجا لانا، جن حقوق کے مطابق زندگی گزارنا، جن حقوق کو اپنی زندگی کے رنگ میں ڈھال کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا آپ پر ضروری ہے،
وہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر بیان کر دیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اگر کلمہ پڑھا ہے تو ہم ان حقوق کو جانیں اور ان حقوق کی ادائیگی کریں، ورنہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں اور آپ کو حساب دینے کے لیے کھڑا ہونا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ آئیے میں آپ کے سامنے ان حقوق کو مختصراً بیان کرتا چلوں۔ سب سے پہلا حق اس شخص پر جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے۔ آپ سب نے پڑھا ہے یہ کلمہ؟ جی پڑھا ہے نا آپ نے؟ ہاں، تو اب آپ یاد رکھیے کہ جو حقوق بیان کیے جائیں گے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان حقوق کی پاسداری کریں، ورنہ آپ کی اللہ کے یہاں پوچھ ہونے والی ہے۔ پوچھ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا۔ 5 وقت نماز میں اقرار کرتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ صرف اقرار نہیں ہے، یقین بھی رکھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ایسا مالک ہے جو اپنے تمام بندوں سے ان کے اعمال کے متعلق حساب لینے والا ہے۔ یہ آپ یقین بٹھا لیجئے اپنے دل کے اندر۔ آئیے سب سے پہلا حق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے اوپر عائد ہوتا ہے، وہ حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی باتیں بتلائی ہیں، احکام شریعت جو بھی آپ نے ہمیں بتلایا، جن غیبیات کے تعلق سے آپ نے خبر دی، ان سب کی تصدیق کرنا، یہ پہلا حق ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، محض زبان سے نہیں، دل میں نبی کی نبوت کا اقرار ہو اور زبان اشہد ان محمد رسول اللہ کے ذریعہ اس کی گواہی دے اور اعضاء اور جوارح اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ سب سے پہلا حق ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، آپ کی تصدیق کی جائے، اور آپ نے جو باتیں بتلائی ہیں، جو خبر دی ہے، اس خبر کی بھی تصدیق کی جائے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ قرآن مجید پڑھیے، سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 میں اللہ نے کہا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 میں واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر ایمان لائے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، یہ اللہ کی شریعت دین اسلام اور اللہ کے نازل کردہ تمام احکامات پر، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال سے باخبر ہے۔ میں ایک آپ کو آج نقطہ بتا کے جاتا ہوں۔ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں اکثر و بیشتر آیت کے اخیر میں اللہ کی کسی صفت کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں؟ غفور رحیم کہیں ہوتا ہے، کہیں خبیر، کہیں علیم۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ ایک فن ہے کہ آیت کے ساتھ اس صفت کی کیا مطابقت ہے، آیت کے اخیر میں اس صفت کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ایک صفت بیان کی، بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے کہ کون بندہ ایمان صرف زبان سے دعویٰ کرتا ہے، کس بندے کے دل میں نبی کے نبوت کا اقرار ہے، اور اللہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کس بندے نے اقرار کے بعد عمل کرنا ہے اس کے مطابق۔ وہ اللہ بصیر ہے۔ آپ کو اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لوگ نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ کھانا پینا ہو رہا ہے۔ نبی کو جب تک اللہ نے وحی کے ذریعہ خبر نہ دی، آپ کو معلوم نہ ہوا، وہ رب بصیر ہے۔ رب نے عرش سے اعلان کیا کہ نبی، آپ کے جو صحابہ ہیں ان میں 2 جماعتیں ہیں، ایک جماعت سے میں نے رضا مندی کا اعلان کیا اور ایک جماعت جہنم کے نچلے طبقے میں جانے والی ہے۔ وہ منافقین کی جماعت ہے جو زبان سے اقرار کرتے تھے، دل ان کا نہیں مانتا تھا۔ وہ رب بصیر ہے۔ وہ رب کیا ہے؟ بصیر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔
اور آگے آئیے سورہ حدید کی تلاوت کیجیے، آیت نمبر 28 پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا یمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ اکبر، اللہ نے بڑی جامع بات کی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ اگر کسی کو 500 دیں اور وہ آپ کو اس کے بدلے میں 1000 دیتا ہے، یہ بہتر ہے یا برا ہے؟ نہیں، وہ خوشی سے آپ کو دے رہا، سود نہیں دے رہا، آپ اس کے وہاں نہ جائیں۔ بہتر ہے نا، آپ 500 دے وہ آپ کو 1000 دے رہا، یہ بہتر ہے کہ نہیں؟ بہتر ہے نا۔ آپ نبی پر ایمان لاتے ہیں ایک مرتبہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دوہرا عطا کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی دوہری رحمت عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ دوہری رحمت عطا کرے گا نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، صرف اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں رحمت نہیں دے گا، اللہ قیامت کے دن آپ کو ایک نور عطا کرے گا، جس نور کے سارے محتاج ہوں گے، جو نور لوگوں کو پل صراط کا راستہ دکھائے گا، جس نور کے ذریعہ لوگ پل صراط کو پار کریں گے، جس نور کے ذریعہ لوگ جنت کے دروازے تک پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے نبی پر ایمان لے آؤ، ان کی لائی ہوئی شریعت کو مان لو، اس کی تصدیق کر لو، اس کے مطابق زندگی گزارو، میں تمہیں دوہری رحمت بھی دوں گا، اور قیامت کے دن تمہیں ایسا نور عطا کروں گا جس کے ذریعہ تم چل کے جنت تک جاؤ گے، اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کروں گا، کیونکہ میں غفور الرحیم ہوں۔ اللہ اکبر، واللہ تعالی حکم دے رہا ہے، سب سے پہلا حق ہمیں اللہ بتا رہا ہے نبی کے اوپر ہمارا یہ ہے کہ ہم نبی پر ایمان لائیں۔ اللہ اکبر، ایک آدمی جو ایمان نہیں لاتا ہے، ایک آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑے دردناک عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ فتح کی تلاوت کریں، آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتے ہوئے آگ کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اگر آدمی ایمان نہیں لاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ نے اس کے لیے بھڑکتے ہوئے آگ کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ ويؤمنوا بی وبما جئت به، کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں، قتال کروں، جنگ کروں، یہاں تک کہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیں۔ یعنی جو آدمی اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا ہے، نبی کی نبوت پر ایمان نہیں لاتا ہے، تو اللہ نے نبی کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ ان سے لڑائی کریں، ان سے جنگ کریں، ان سے قتال کریں۔ اس کے کئی شکلیں ہیں، اس کے کئی طریقے اور کئی اس کے اسباب ہیں جو علماء نے کتابوں میں بیان کی ہے، آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں۔ کفار سے لڑائی کا جو مسئلہ ہے اس میں فی الوقت نہ جائیں۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ نبی پر اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے آخرت میں بڑے دردناک عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ اور آگے آئیے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم نے جب ایمان کے بارے میں جان لیا کہ آپ پر ایمان لانا ہے اور ایمان رکھتے ہیں نا؟ جی رکھتے ہیں نا آپ سب؟ الحمدللہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب دوسری ذمہ داری آپ کی کیا ہے؟ دوسری ذمہ داری ہماری کیا ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنی ہے، آپ کے بیان کردہ احکامات کو ماننا ہے، اور جن چیزوں سے آپ نے روک دیا ہے اس سے رک جانا ہے، اس کے تعلق سے شک و شبہ اور پش و پیش میں نہیں پڑنا ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورہ انفال کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ
وانتم تسمعون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی فرما برداری کرو, اور اے ایمان والو رسول کی اطاعت کرو, رسول کی فرما برداری کرو. منہ نہ موڑنا, پیٹ نہ پھیرنا. تمہارے سامنے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں, تمہارے سامنے قرآن و حدیث بیان کیا جا رہا ہے, تمہارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں. تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرو, فرما برداری کرو, اور منہ نہ موڑو, پیٹ نہ پھیرو. اور ایسے ہی سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو بھی عطا کریں اسے لے لو, اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ. اچھا, میرا ایک سوال ہے آپ سب سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اور دولت ہمیں دیا ہے؟ جی, میری آواز پیچھے نہیں جا رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مال اور دولت دیا ہے؟ آپ نے ہمیں علم دیا ہے, اور وہ علم کیا ہے؟ اللہ کی وحی کا علم ہے, اللہ کی وحی کا علم ہے, قرآن و حدیث ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی جو دیں, نبی کیا دیں گے؟ نبی آپ کو علم دیتے ہیں اللہ کی وحی کا. نبی قرآن و حدیث کا اگر کوئی حکم دیتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ نبی کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں, اور نبی جس چیز سے روک دیتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ نبی کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے اس چیز سے رکے رہیں, ٹھہرے رہیں, اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں. اللہ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں اسی چیز کا حکم دیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک اور مقام پر ان لوگوں کو بہت دردناک عذاب کی دھمکی دی ہے اور وعدہ کیا ہے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے. قرآن مجید پڑھیے آپ, سورہ نور کی تلاوت کیجیے, آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ڈرو, نبی کی مخالفت سے بچو, نبی کی مخالفت نہیں کرنی ہے. اللہ نے کہا کیوں؟ اگر تم مخالفت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتنے میں ڈال دے گا, یا مرنے کے بعد اللہ رب العالمین تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا. لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا, اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دے دی. اب اگر نبی پر ایمان لانے کے بعد آپ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا ہے. نبی کی کیا کرنا ہے؟ مخالفت کرنا. اب گرچہ زبان سے نہ مانے یا زبان سے نہ کہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. ایک آدمی کے 2 بیٹے ہیں. پہلے بیٹے کو بلا کے کہتا ہے کہ بیٹا یہ لو 10 روپے اور باہر سے دودھ کا ایک پیکٹ لے کر کے آؤ. بچہ پیسہ ہاتھ میں لے کے والد کو واپس دے کے کہتا میں نہیں جا رہا ہوں, اور واپس چلا جاتا ہے. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس نے بات مانی یا نہیں مانی؟ نہیں مانی. دوسرے بیٹے کو بلا کے کہتا ہے بیٹا یہ 10 روپے لو اور باہر جا کر دودھ کا ایک پیکٹ لے کر کے آؤ. بچہ خاموشی سے سر جھکا کر کے باپ کی بات سنتا ہے اور وہاں سے واپس جا کر کے اپنے کمرے میں دروازہ بند کر لیتا ہے. وہ بات سنتا ہے یا نہیں مانتا ہے؟ مانتا یا نہیں مانتا؟ وہ دونوں برابر ہے نا. ایک آدمی جو زبان سے کہے کہ میں نبی کے احکامات کو نہیں مانتا, اور ایک آدمی عمل کے ذریعہ نبی کے احکامات کو نہیں مانتا, میں سمجھتا ہوں یہ دونوں برابر ہیں. یہ دونوں برابر ہیں, دونوں برابر ہیں. بس فرق کیا ہے؟ ایک اقرار کرتا ہے نبی کی نبوت کا اور دوسرا اقرار نہیں کرتا ہے. اس نے اقرار نہ کر کے نہیں مانا, آپ نے اقرار کرنے کے بعد نہیں مانا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ عذاب دیے جانے کا باعث یہی شخص ہے کہ اس نے اقرار تو کیا لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے ڈرنا ہے, نبی کی مخالفت سے بچنا ہے. اور نبی کی مخالفت صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ میں نہیں ہونی چاہیے, بلکہ دنیا کے تمام امور, تمام معاملات میں ہونی چاہیے. آپ کے گھر کا مسئلہ ہو, آپ کے اکیلے کا مسئلہ ہو, آپ کے معاشرے کا مسئلہ ہو, شادی بیاہ کا معاملہ ہو, کوئی بھی مسئلہ, کوئی بھی معاملہ ہو, وہاں آپ کو نبی کی مخالفت سے بچنا ہے, نبی کی مخالفت نہیں کرنی ہے, ورنہ آپ نبی کے حق کو ادا نہیں کرتے. یاد رکھیے,
آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء کی آیت نمبر 13 میں 2 طبقوں کا ذکر کرتا ہے، ذرا آپ یہ بھی سن لیجیے۔ اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے 2 طبقے کا ذکر کیا اس آیت کے اندر۔ پہلا طبقہ وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ ان کے لیے اللہ نے خوشخبری سنائی۔ خوشخبری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے گا۔ اللہ کہاں جگہ دے گا؟ آپ لوگ میری طرف دیکھیں، میں یہاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہاں جگہ دے گا؟ اللہ جنت میں جگہ دے گا۔ کن کو؟ جو نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ نبی کی مخالفت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانتے، اللہ ان کے تعلق سے کہتا ہے یدخلہ نارا، اللہ انہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ اور صرف یہ جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جہنم میں عذاب مہین، بڑا ہی رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ، بڑا ہی رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ وہ آدمی دنیا میں کیسے بھی جاہ، کیسی بھی شان و شوکت کا مالک ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا تو اللہ کی قسم کہتا ہوں ایسا آدمی قیامت کے دن بڑا ذلیل اور رسوا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس سے پہلے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں، آپ میں سے کون کون جنت جانا چاہتا ہے؟ سارے لوگ چاہتے ہیں نا؟ چاہنے سے ہو جائے گا یا کچھ کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ آپ میں سے کوئی انکار کرتے جنت جانے سے؟ نہیں کرتے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت جس کے لیے آدمی اتنی کوشش کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، کون ہے جو جنت جانے سے انکار کرے گا؟ کون ہے جو جنت جانے سے انکار کرے گا؟ ہر آدمی کے دل کی خواہش ہوتی ہے۔ آپ ایک نشے کی حالت میں شرابی بھی ہو، اس سے پوچھ کر کے دیکھیے مرنے کے بعد جنت جانا چاہتے ہو، وہ آپ کو کہے گا ہاں میں جنت جانا چاہتا ہوں۔ وہ نشے کی حالت میں، اس کو ہوش نہیں ہے، لیکن جنت کا خیال اس کے دل میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت جانے سے جو انکار کر دے، صحابہ نے کہا کون انکار کرتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت جانے سے انکار کرتا ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا نا، آپ مجھ کو جواب نہ دیجئے، آپ اپنے نفس کو جواب دے کر کے دیکھیے کہ آپ اپنی زندگی کے امور و معاملات میں کتنی نبی کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں اور کتنی آپ کے مخالفت پائی جاتی ہے۔ اگر اطاعت و فرما برداری ہے آپ اس پر قائم رہیے، ڈٹے رہیے، صبر کیجئے مصائب پر، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا بدلہ دے گا۔ اگر نہیں ہے تو اللہ کے واسطے یہاں اٹھنے سے پہلے توبہ کر لیجئے اور اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق گزاریے، اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق گزاریے، ورنہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بڑا رسوا کن عذاب دینے والا ہے۔ آئیے، ایمان لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی۔ اب تیسرا حق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، عشق نہیں کرنا ہے۔ کافی پہلے میرے پاس ایک سوال آیا تھا کہ شیخ نبی کے لیے عشق کا لفظ استعمال کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ میں آپ کو صراحتاً کہتا ہوں کہ عشق کائنات کا سب سے بازارو لفظ ہے۔ عشق جو ہے کائنات کا سب سے بازارو لفظ ہے، یہ یاد رکھیے گا، اس سے زیادہ اس کی تفصیل نہیں کر سکتا میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ کیسی محبت؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید
سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے اندر کئی چیزوں کا تذکرہ کیا اللہ نے. باپ دادا کا تذکرہ کیا، آل و اولاد کا تذکرہ کیا، بھائیوں کا تذکرہ کیا، بیویوں کا تذکرہ کیا، خاندان کا تذکرہ کیا، مال و دولت کا تذکرہ کیا، اور اللہ نے ہماری عمارتوں کا، ہماری شان شوکت کا تذکرہ کیا. یہ جتنی چیزیں ہیں نا، انسان کو اس سے بڑی محبت ہوتی ہے. انسان اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اپنی تجارت سے محبت کرتا ہے. رات بھر جاگ کر کے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے تجارت کے تعلق سے فکر مند رہتا ہے. اتنی محبت اس کو ہوتی ہے دنیا کی ان چیزوں سے کہ وہ بیمار پڑ جاتا ہے بیچارہ، ڈاکٹر کے ہاں جانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان تمام چیزوں سے زیادہ تمہیں محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے ہونی چاہیے. اگر تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ان کی محبت غالب آ گئی، جملہ یاد رکھیے گا میرا، کہ دنیا کے تمام چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی، تو آپ اپنے ایمان کی خیر منائیے، آپ اپنے ایمان کی خیر منائیے. اور کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آج ہمارے دلوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت موجود نہیں ہے. ہم صرف دعوے دار ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم صرف دعوے دار ہیں. اگر نبی سے محبت سچی ہوتی تو نبی کو دنیا میں سب سے زیادہ پیاری نماز تھی. مسلمان 5 وقتہ نمازوں میں ویسے نظر آتے جیسے جمعہ کے دن اور عید کی نماز میں نظر آتے. اگر نبی سے محبت، حقیقی محبت ہوتی تو، اگر نبی سے حقیقی محبت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہمارے چہروں پر نظر آتی، جو سنت نبی کے ساتھ ان کے قبر میں بھی گئی. اگر نبی سے حقیقی محبت ہوتی تو اللہ کی قسم ہمارے شادی بیاہ، دینی معاملات، دنیاوی معاملات، تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق گزرتی، اور تمام معاملات میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی رعایت کرتے اور اس کے مطابق اپنے معاملات کرتے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ تھوڑا سا الگ ہے. سوالات آتے ہیں ہمارے پاس، شیوخ کے پاس بھی سوال آتے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ پوچھتے ہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز حرام ہے، تو شیخ تھوڑی سی تو گنجائش ہوگی، ہوتا ہے کہ نہیں شیخ؟ لوگ بولتے ہیں نا تھوڑی سی تو گنجائش ہوتی تو بہتر ہوتا، اگر تھوڑا سا ایسا کر لیتے شیخ تو بہت اچھا ہوتا. دیکھیے نا، کوئی دلیل مل جائے اس کے تعلق سے. ہم شریعت کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھال رہے. دعویٰ نبی سے محبت کا ہے، لیکن نبی کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھال رہے ہیں. ہاں، اپنے شریعت کو اپنے معاملات کے مطابق کسی طرح سے بھی کرنے کی ہم کوشش کرتے. اللہ کے واسطے اس سے بچیے. جہاں اسلام کا حکم ہے کہ حلال ہے اختیار کیجئے، حرام ہے اس سے منہ موڑ لیجئے، اس سے جان چھڑا لیجئے اپنی. جو مشتبہات ہیں جس کے بارے میں حلال و حرام کا پتہ نہیں ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یاد رکھیں، کائنات کے اندر سب سے زیادہ ہونی چاہیے، تبھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ادا کر سکتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ، اپنے بیٹے اور کائنات کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. جب تک نبی سے محبت کائنات میں سب سے زیادہ نہیں ہوگی، آپ کبھی بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے، کبھی بھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی آپ اپنے آپ کو مکمل ایمان والا نہیں کہہ سکتے جب تک نبی کی محبت ساری چیزوں کے محبت پر غالب نہ آ جائے. اس چیز کو یاد رکھیے گا اور اپنے نفس کا خود جائزہ لے کر کے دیکھیے کہ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں. اچھا، خطبے کے شروع میں میں نے ایک دعا کی، اے اللہ تو ہم سب کو جنت الفردوس میں کس کے ساتھ اٹھا. یہی دعا کی تھی نا ہم نے. آپ چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا؟ چاہتے ہیں نا سب لوگ؟ آپ کو میں نسخہ بتا دیتا ہوں. ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر کے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ چلیے آپ سوچ لیجئے کہ وہ آدمی آپ ہیں.
جس نے یہ سوال کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی، آپ نے شیخ سے یہ سوال کیا کہ شیخ قیامت کب قائم ہوگی، آپ کو جواب کیا دیا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی مدت اور قیامت کا وقت نہیں بتاتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں ما اعددت لها، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، پہلے یہ بتاؤ. قیامت کب قائم ہوگی یہ سوال رہنے دو، پہلے تم یہ بتاؤ اگر قیامت قائم ہو گئی تو تم نے اپنے نجات کے لیے کون سی تیاری کی ہے. چلیے سوال آپ نے کیا، میں نے کیا، ذرا اپنے نفس سے پوچھ کر کے دیکھیے کہ ہم نے قیامت کے لیے کون سی تیاری کی ہے. ہم نے قیامت کے لیے کون سی تیاری کی ہے، ہمارے اعمال کتنے اچھے ہیں. ذرا سوچ کر کے دیکھیں آپ کہ آج رات بستر پر سوئے، آنکھ نہ کھلی، فرشتوں نے اگر قبر میں آنکھ کھلوائی تو ہم نے کون سی تیاری کر کے رکھی ہے کہ سوالوں کے جواب دے لے جائیں گے. ہاں ایک چیز ہے، ایمان لانے کے بعد اطاعت و فرما برداری کیجئے، نبی سے سب سے زیادہ محبت کیجئے اللہ کے بعد، تو میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ نے تیاری کی ہے. وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی بڑی تیاری تو نہیں کی ہے، میرے پاس بہت زیادہ نماز، روزے، صدقات و خیرات نہیں ہے، لیکنی احب اللہ ورسولہ. ہاں ایک چیز ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. ایمان لایا آپ نے، شرک نہیں کرتے، اللہ نے آپ کو توحید پر قائم رکھا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ کے اوپر. اللہ نے آپ کو سنت پر عمل کرنے کا موقع دیا ہے، آپ اپنی حسب استطاعت عمل بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود تھوڑی بہت کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سب سے زیادہ محبت ہے. کائنات میں سب سے زیادہ محبت آپ اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فکر کرنے کی بات نہیں ہے، تمہارا حشر بھی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرتے ہو. آپ کے دل میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہے تو آپ کا حشر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا، اور آپ کا ٹھکانہ بھی قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اور وہ ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، جنت الفردوس ہے، جنت الفردوس ہے انشاءاللہ. آپ اس چیز کو یاد رکھیں. نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے، بنیادی طور پر یاد رکھیں کہ کوئی اگر کہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں سب سے زیادہ، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی زندگی میں نبی کی اتباع نظر آنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری نظر آنی چاہیے. نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی ان سے محبت کریں جن سے نبی محبت کیا کرتے تھے، صحابات، صحابیات، امہات المومنین. یہ نبی سے محبت کا تقاضا ہے. آپ اگر نبی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے بھی محبت کریں جن سے نبی محبت کیا کرتے تھے، صحابہ، صحابیات، ازواج مطہرات اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم. نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان اعمال سے بھی محبت کریں جن سے نبی محبت کیا کرتے تھے، نمازوں کا قائم کرنا، صدقات و خیرات کرنا، اللہ کی یاد میں رونا، اللہ کی یاد میں آنسو بہانا، توبہ اور استغفار کرنا. نبی سے محبت کا مکمل تقاضا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جھلک ملنی چاہیے، نبی کی سنتوں کی جھلک ملنی چاہیے آپ کی زندگی میں. نبی سے محبت کا یہ تقاضا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے، کثرت سے درود پڑھا جائے. اور درود کے فضائل پر بے شمار کتابیں موجود ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. کثرت سے درود پڑھیں، وہ درود جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے آئی ہیں. یاد رکھیں اس چیز کو. نبی سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، ہم نے نبی پر ایمان لایا، ہم نبی کی اطاعت کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا ہے، آپ کی عزت کا خیال کرنا ہے، خواہ آپ دنیا کی زندگی میں ہو یا برزخ کی زندگی میں. یہ یاد رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کا احترام، آپ کے مقام و مرتبے کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہمارے اوپر حق ہے، یہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے عائد کردہ ایک ذمہ داری ہے. آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں،
سورہ فتح کی تلاوت کریں. اللہ رب العالمین سورہ فتح کی آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وَتُعَزِّرُوهُ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو. وَتُوَقِّرُوهُ آپ کا توقیر آپ کا احترام بجا لاؤ. یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. یہ حق جو ہے ہم پر اللہ نے عائد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں ایمان لایا جائے, جہاں نبی کی اطاعت کی جائے, جہاں نبی سے محبت کی جائے, جہاں نبی کی مخالفت سے بچی جائے, وہی ہماری ذمہ داری ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس کے بعد آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ برزخ کی زندگی میں ہو, آپ کا احترام, آپ کی عزت, آپ کا توقیر بجا لایا جائے. یہ اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کو حکم دیا ہے. ایسے ہی سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا ہے. تمام اہل ایمان جنہوں نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے, صحابہ سے لے کر کے قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی عزت, آپ کا احترام, آپ کی توقیر بجا لائی جائے. آپ نے جو حکم دیا ہے ان احکامات سے آگے نہ بڑھا جائے. جو آپ نے حکم دیا ہے اس کو من وعن ویسے ہی مان لیا جائے, ویسے ہی قبول کر لیا جائے جیسے آپ نے حکم دیا ہے. اب اس میں خرد برد کرنے کی, اپنے لیے تھوڑی سی جگہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. نشہ آور چیزیں حرام ہیں یا حلال ہیں؟ جی حرام ہے نا, حرام ہے نا, حرام ہے. اب آپ اگر گٹکے کا استعمال کرتے ہیں وہ حرام ہے کہ مکروہ ہے؟ ہاں, آپ یہاں کہہ رہے ہیں حرام ہے, آپ یہاں کہہ رہے ہیں حرام ہے, باہر چلیے آپ مجھے کہیں گے مول صاحب وہ مکروہ ہے. ایک چیز یاد رکھیے, شریعت نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ حرام ہے, چاہے اس کا استعمال کوئی بھی کرتا ہو. میں آپ کو صراحتاً کہتا ہوں, بعض لوگوں کو جب ہم نے بتایا کہ یہ زردے والا جو آپ پان کھاتے ہیں نا, اور یہ جو گٹکا کھاتے ہیں, یہ سرتی رگڑتے ہیں اور گل کرتے ہیں, یہ چیزیں حرام ہیں, تو کہتے ہیں میں نے فلاں مول صاحب کو دیکھا شیخ میرے سامنے وہ زردے والا پان کھا رہے تھے. بھائی وہ مولوی ہے, وہ نبی نہیں ہے آپ کا. سیدھی سی بات ہے, وہ آپ کا نبی نہیں ہے. آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور اللہ کے حکم سے انہوں نے جو حلال بتایا وہ حلال ہے, اور جو حرام بتایا وہ حرام ہے. سیدھی سی بات ہے بھائی. کوئی کچھ بھی استعمال کرے, کوئی کچھ بھی کھائے, نبی نے جو حرام کیا ہے وہ حرام ہے. اس پر آپ مکروہ ہونے کا اور نہی تنزیہی کا اور مکروہ تحریمی کا حکم نہیں لگا سکتے ہیں. سیدھی سی بات ہے میرے بھائی. جو حرام ہے حرام ہے, جو حلال ہے حلال ہے. کوئی بھی استعمال کرتا ہو, کسی کو بھی آپ استعمال کرنے دیجئے. کوئی مولوی آپ کے لیے دلیل نہیں ہے, کوئی عالم صاحب دلیل ہے. نہ میں ہوں, نہ شیخ جاوید صاحب, نہ ہمارے عبداللام بھائی, نہ شکیل صاحب, نہ ہمارے شیخ شفیق عالم خان صاحب. کوئی دلیل نہیں آپ کے لیے. آپ کے لیے دلیل اللہ کی کتاب قرآن مجید اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کل کو میری سرکاری نوکری ہو گئی اور میں رشوت لے کر کے لوگوں کا کام کرنا شروع کر دوں, تو آپ کیا کہیں گے کہ شیخ رشوت لیتا ہے تو رشوت لینا جائز ہے؟ نہیں ہے. بینک میں اکاؤنٹ کھلوا کر کے میں سود کھانا شروع کر دوں تو آپ نے یہ حکم نہیں لگانا ہے کہ سود جائز ہے. جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے, جو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے. نبی نے جن چیزوں کے حلت کا حکم دیا وہ حلال ہے, اور حرمت کا حکم دیا وہ حرام ہے. آپ کے لیے دلیل اللہ اور اس کے رسول ہے, کتاب و سنت ہے, اور کوئی نہیں آپ کے لیے دلیل. یہ یاد رکھیے گا.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کیا جائے، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جایا جائے۔ یہی اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھنے کا مفہوم اور معنی اور مقصد ہے۔ ایسے ہی سورہ نور کی تلاوت کریں، آیت نمبر 63 میں اللہ نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو ویسے نبی کو نہ چلاؤ۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، ہاں عبدالعزیز بھائی ادھر آئیے، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکار۔ نبی کا احترام کرنا ہے، نبی کی عزت کرنی ہے، نبی کے احترام اور عزت کو بجا لانا ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیں آپ، یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں، آپ کے احترام کو بجا لائیں۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق عائد کیے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان حقوق کو ادا کریں، ان حقوق کی پاسداری کریں، ورنہ دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دردناک عذاب سے دوچار کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین یہاں جو باتیں بھی کہی گئیں اللہ وہ تیری توفیق سے تھیں، اللہ تو ان باتوں کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین تو ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جن بھائیوں کی کوشش سے آج کی یہ مجلس سجی ہے اللہ تو ان کی کوششوں کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین تو ان کی کوششوں کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین جتنے بھائی ہمارے یہاں شریک ہوئے، جو بھی بہنیں ہماری شریک ہوئیں، اللہ ان میں کوئی پریشان حال ہو اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہو اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین ان میں جو بیمار ہوں اللہ تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہو اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں اللہ تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو نوجوان اپنے رزق کے معاملات میں پریشان حال ہیں اللہ تو ان کے رزق کے معاملات کو آسان فرما دے۔ اللہ ہماری جو بہنیں اپنے گھروں میں اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں اللہ تو ان کے لیے بہترین دیندار رشتوں کا انتخاب فرما دے۔ الہ العالمین تو ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ دین اسلام پر اور اللہ خاتمہ ہوتے ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔